بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کے باعث آخرت میں دردناک عذاب کی جو سزا ملے گی، نیز جنت اور خوشبوئے جنت سے محرومی کا جو طوق گردن میں پڑے گا، وہ تو الگ چیز ہے۔ اس دار فانی میں بھی اس جرم کی سزا ملے گی، اور یہ سزا بھی کچھ اسی انداز کی ہوگی جس انداز کا اس نے جرم کیا ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اڑتے ہیں، ہر آن عدالت کستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف و داد پرستی ہے۔ اس ہاتھ دیا اس ہاتھ لیا، یہ سودا دست بدستی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تمام گناہوں میں اللہ تعالی جسے چاہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کو نہیں بخشتا۔ وہ اس نافرمانی کو زندگی میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے، بلکہ کچھ واقعات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹا بے قصور سہی، اگر اس کی ادنا کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جائیں تو خدائے پاک بیٹے پر عتاب فرماتا ہے۔ چنانچہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مشہور بزرگ حضرت جرید کی زندگی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک دفعہ مخبر صادق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امت کے ایک مشہور بزرگ حضرت جریج کا یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ عبادت گزار شخص تھے، اپنے عبادت خانے میں ہی ذکر الہی عبادت خدا بندی میں منہمک رہا کرتے تھے۔ ایک روز جب کہ وہ مصروف نماز تھے، ان کی والدہ انہیں بلانے آئیں اور جریج کہہ کر آواز دی۔ یہ دل میں سوچنے لگے، بار الہ، میری ماں ہے اور میری نماز، میں کیا کروں؟ ماں کا کہنا مانوں یا نماز پڑھوں؟ کچھ دیر اسی کشمکش میں پریشان رہے، آخر سوچ بچار کر ایک فیصلہ کیا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور ماں انتظار کر کے چلی گئی۔ وہ دوسرے روز پھر انہیں بلانے آئیں اور آواز دی، اے جریج، مگر آج بھی یہ وہی کچھ سوچ کر نماز میں لگے رہے اور ماں کی بات نہ سنی۔ ماں کو بیٹے کے اس برتاؤ سے بڑا رنج پہنچا۔ اس نے خدائے سمیع کی بارگاہ میں یہ بد دعا کر دی، اے اللہ، جریج جب تک کسی رنڈی کا منہ نہ دیکھ لے اسے وفات نہ دینا۔ دوستو، بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا خوب چرچا ہوا چلا تھا۔ اسی زمانے میں ایک فاحشہ عورت کے حسن و جمال میں یکتا ہونے کی وجہ سے جس کے حسن کی کہاوت کہی جاتی تھی، جریج کے سامنے اپنے ناپاک ارادے سے آئی، مگر جریج نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو اسی عبادت خانے کے قریب کہیں رہتا تھا۔ اس بے حیا نے اسے اپنے اوپر قابو دے دیا تو وہ اس کے ساتھ بدی میں ملوث ہوا۔ یہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور آ کر جریج کا عبادت خانہ ڈھا دیا اور اسے مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم زناکار ہو، فلاں فاحشہ کے شکم سے تیری بدکاری کے باعث بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اسے لے کر آئے تو جریج نے ان سے مہلت مانگ کر نماز پڑھی، پھر بچے کے پاس آیا، اس کے پیٹ میں انگلی سے مارا اور کہا، اے بچے،
تم کس کے نطفے سے ہو؟ اس نے اسی چرواہے کا نام بتا دیا۔ لوگ جریج کی کرامت اور پاک بازی دیکھ کر بے حد نادم ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے اور اس کی بزرگی سے فیض و برکت حاصل کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، اسے پہلے کی طرح مٹی کا بنا دو۔ تو انہوں نے ویسا ہی بنا دیا۔ محترم دوستو، حضرت جریج نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز مختصر کر کے ماں کے حکم کی بجا آوری کے لیے حاضر ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے ماں کو تکلیف پہنچائی، اور اس کے نتیجے میں انہیں ایسے شرمناک حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے جیسے تارک الدنیا کے لیے اس سے زیادہ شرمناک واقعہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، قابل غور بات یہ ہے، یہاں پر سزا کی تعین قدرت نے نہیں کی ہے، بلکہ خود ماں نے ہی اس کی تعین کر دی تھی۔ پھر بھی عمل و جزا میں یک گونا مناسبت ضرور پائی جاتی ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر نماز موقوف کر کے ماں کا منہ دیکھنا پسند نہ کیا، تو اس کے بدلے میں انہیں مجبور ہو کر نماز بھی موقوف کرنا پڑی اور ایک بدذات فاحشہ کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ اس انداز کا سلوک کیا تھا جیسے وہ اس غریب کے فرزند نہیں ہے، اور اسی بات سے اس کے آبگینہ دل کو ٹھیس پہنچی تھی، اور اسی جنس کے عتاب سے ان کے بھی آبگینہ دل کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ محترم دوستو، حضرت جریج بلا شبہ اللہ کے ولی تھے، اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و رضا جوئی کے لیے انہوں نے معمولی سی نافرمانی کی تھی، مگر قدرت نے انہیں بھی معاف نہ کیا، بلکہ دنیا میں ہی ان پر عتاب فرمایا۔ تو جو بڑے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، پھر قہر و جبار مولا کے غضب و عذاب سے وہ کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو اس کی ایذا رسانی کی سزا اس کی دنیا میں مرنے سے پہلے ہی دے دے گا۔ دیکھ لیجئے، یہ واقعہ روز روشن کی طرح اس کی صداقت کو واضح کر رہا ہے، اور ہمیں درس عبرت دے رہا ہے کہ تم ماں باپ کو جس جس طرح ستاؤ گے، قدرت بھی تمہیں اسی طرح کے عذاب سے ستائے گی، حتیٰ کہ تم خدا کے ولی اور اس کے مقرب خاص صحیح، تمہاری کسی غفلت سے اگر ان کا دل دکھ گیا تو تم پر بھی خدا عتاب ضرور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔